أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ پانچویں پارے کا یہ آخری رکوع ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات اس صورت میں سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے حالات سے مسلمانوں کو آگاہ فرمایا ہے تاکہ مسلمان اس جیسی کاروائیوں اور ان جیسے اعمال سے گریز کریں، پرہیز کریں۔ پچھلے کئی رکوع میں آپ حضرات نے ان کے حالات سنے جس میں شرک، انبیاء کو قتل کرنا، اللہ کو تین ماننا، تین خداؤں کے قائل ہونا، یہ ساری گمراہیاں ان کی ذکر کی گئیں۔ اب ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے یہ لوگ انبیاء کی اولاد تھے، بے شمار پیغمبر ان لوگوں کے اندر آئے، ان کے پاس آئے، یہ کیوں گر گئے، کیوں اتنا نیچے چلے گئے؟ تو اسی چیز کا حل یا جواب ہمیں دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے کفر اختیار کیا، نافرمانی کرتے رہے، پھر یہ لوگ نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے۔ ایک ہوتی ہے نافرمانی، ایک ہوتا ہے پھر نافرمانی میں بھی آدمی ترقی کرے، بڑھ جائے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اللہ کے جو نبی اس زمانہ میں جو ان کے پاس آئے ہوئے تھے، ان کے اوپر سخت ناراض ہوئے، اور ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا گیا کہ اللہ پاک نے دو پیغمبروں کا ذکر فرمایا، دو پیغمبروں کا نام لے کر اللہ پاک نے فرمایا یہ بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود۔ حضرت داود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان بنی اسرائیل کے لوگوں پر لعنت کی گئی، نافرمانی کے نتیجے میں ان پر پیغمبروں کی زبانی لعنت کی گئی۔ اسی لعنت کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ لوگ گر گئے، انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود، انہیں کے خاندان میں نبیوں کے موجود ہونے کے باوجود یہ لوگ گر گئے، گمراہی کا شکار ہو گئے، پیغمبروں کے نافرمانی میں بہت آگے بڑھ گئے، نافرمانی کرتے کرتے آخر کفر کی سرحدوں تک پہنچ گئے۔ یہاں دو پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے 4 پیغمبر تو ان حضرات پر ناراض رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، درمیان میں حضرت داود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
4 پیغمبروں کا ذکر تو صراحتاً ملتا ہے، ویسے بہت سے پیغمبروں کو ان لوگوں نے جھوٹا کہا، جیسے 1-2 رکوع پہلے یہ بات گزر چکی ہے، اور پیغمبروں کی ایک جماعت کو انہوں نے قتل کیا، تو کئی پیغمبروں کے یہ نافرمان، کئی پیغمبروں کو یہ لوگ جھوٹا بتلانے والے، اور کئی پیغمبروں کو یہ لوگ شہید کرنے والے، اور 4 پیغمبروں کی زبانی ان پر لعنت ہوئی، تو اب اس کے علاوہ ان کے پاس رہ کیا گیا؟ لعنت بھی آئی، جھٹلانے کے مجرم بھی تھے، اور پیغمبروں کو شہید کرنے کے مجرم بھی تھے، تو اب گر نہ جاتے تو اور کیا ہوتا ان لوگوں کا؟ فرمایا ذالک بما عصوا، یہ کیوں لعنت ہوئی ان پر؟ اس لیے کہ یہ لوگ پیغمبروں کے نافرمان تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور نافرمانی میں بھی حد سے نکل گئے تھے۔ مزید ان لوگوں کا ذکر جاری ہے، فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ جس بیماری میں، جس برائیوں میں، جن گمراہیوں میں ملوث ہوتے تھے، یہ ایک دوسرے کو گناہ کے کاموں سے، برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے برائی کرنے والے بھی اور برائی سے نہ روکنے والے بھی اس وعید میں، عذاب میں شریک ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے وہ لوگ جو برائیوں سے نہیں روکتے تھے، وہ اور یہ برائیاں کرنے والے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کتنا ان کا فعل برا تھا اور کام برا تھا۔ کچھ لوگ برائیاں کرنے والے تھے اور کچھ برائیوں سے نہ روکنے والے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا حال یہ ہوتا تھا، کسی آدمی کو دیکھتے تھے کہ وہ برے کام میں مصروف ہے، برائیوں کا مسلسل ارتکاب کر رہا ہے، زبانی کلامی اس کو کہہ دیتے بھئی اس کام کو چھوڑ دے، جب وہ نہ چھوڑتا صبح کو روکتے، شام کو اسی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے، مجلس آرائی کرتے۔ لفظ حدیثوں میں آئے ہیں اکیلہ شریبہ قعیدہ، یہ لوگ ان کے ساتھ ہم پیالہ ہوتے، پینا اکٹھے ہوتا، اور ہم نوالا ہوتے، کھانا پینا اکٹھے ہوتا، مجالس ان لوگوں کی ایک ہو جاتی تھیں۔ معلوم ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ برائیاں کرنے والے اور یہ نہ کرنے والے ایک ہی جنس کے لوگ ہیں، ایک ہی اپنا جماعت کے لوگ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نہیں کرتے تھے کہ جب وہ آدمی برے کاموں میں مصروف ہے ہم ان سے الگ ہو جائیں، ان سے جدائی اختیار کر لیں، ان سے ایک طرف رہیں، تو جب یہ ایک طرف نہ رہے انہی جیسے ہو گئے، تو پھر اللہ نے سب کا ذکر کر دیا کہ یہ سارے جو کچھ کر رہے ہیں برائیاں کرنے والے، اور پھر اولا ان کو روکنے والے، پھر ان کے ساتھ بیٹھنے والے، کھانے والے، پینے والے، فرمایا سب کا کردار انتہائی برا ہے۔ برائی سے نہ روکنا، غلط کاریوں سے نہ روکنا، حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق بہت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر ہمت ہے، طاقت ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، اگر اس کی طاقت اور ہمت نہیں، فَبِلِسَانِهِ،
پھر زبان کو استعمال کرے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے فبقلب، اپنے دل سے کم ان کو برا سمجھے نا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دے۔ اگر وہ نہیں مانتے بار بار سمجھانے کے باوجود تو ذرا کچھ تو کنارہ کشی ان سے اختیار کرے۔ فرمایا وذالک اضعف الایمان، کم سے کم جو دل سے برا سمجھے گا یہ کمزور ایمان والا ہے، اس کے علاوہ تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ آج برائی پھیلانے والے بہت ہیں، نشریاتی ادارے ہوں یا یہ چھپنے والے کاغذات کے اوپر ہوں، جس کو جون سی میڈیا بھی کہہ لیجئے، پرنٹ میڈیا یا دوسری میڈیا کہہ لیجئے، برائیاں عام پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور پھر جن جن کے ہاتھ میں اب موبائل آ گیا ہے، اچھی چیزیں پھیلانے والے کم، برائی پھیلانے والے زیادہ، برائیاں پھیلانے والے زیادہ ہیں، ان کی روک تھام کرنے والے کم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے اور نیکی کا کہنا چھوڑ دو گے، پھر تم پر اجتماعی عذاب آئے گا، پھر دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ آج پریشانیاں حد سے زیادہ ہیں، ہر ایک کو الگ الگ پریشانی ہے، لیکن ان کا علاج کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر آدمی کم سے کم انہی باتوں کی طرف توجہ تو کرے کہ میں کن گناہوں میں ملوث ہوں، اپنے گریبان میں تو ہم جھانکنے والے بن جائیں نا۔ اللہ پاک نے مزید یہودیوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا ترا کثیرم منہم، اے میرے پیغمبر آپ ان یہودیوں کی کثرت کو دیکھیں گے، ایک دو نہیں، چار پانچ نہیں، بلکہ 100 میں سے آپ 90 آدمیوں کو دیکھیں گے، یتولون الذین کفروا، ان کی دوستیاں کافروں سے ہیں۔ یہودیوں کو دیکھیں گے، ان کی دوستیاں کافروں سے، مشرکین سے ہیں۔ معلوم ہوا یہ اہل کتاب تھے، آسمانی دین والے تھے، ان کو نبی حق تو سمجھ نہ آئے، قرآن کریم ان کو سمجھ نہ آیا، یہ کافروں سے اور مشرکین سے دوستیاں لگانے والے بن گئے۔ جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اسی کے اثرات آتے ہیں، وہی رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کافر تو یہودی تو یہ پہلے تھے، ان کے پہلے بھی جرم جو تھے ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہوں نے اپنے دوست جن کو بنایا کم سے کم ان کو تو دیکھ لینا۔ یہ نصیحت ہے ہمیں، سبق ہے ہمیں کہ مسلمانوں ہر ایک تم میں سے اپنے تعلق والوں کو دیکھے، دوستوں کو دیکھے، کن کے ساتھ دوستیاں چل رہی ہیں۔ فرمایا لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کتنا بری چیز ہے جس کو یہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں۔ کیا یہ کفار کے ساتھ دوستی ان کو نجات دلوائے گی، یا یہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ گرفتار ہو جائیں گے، پھنس جائیں گے؟ فرمایا سنو ان سخط اللہ علیہم، ان کفار کے ساتھ دوستیاں لگانے کی وجہ سے ان لوگوں پر اللہ ناراض ہیں، اور سخت قسم کے ناراض ہیں۔ اس دوستی کا اور اللہ کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ یہ ہوگا وہ فی العذاب ہم خالدون، یہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کاش کہ یہ لوگ صحیح اللہ پر ایمان لے آتے اور پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے آتے، وما انزل الیہ، اور جو ہمارے پیغمبر کی جانب قرآن کریم اترا اس پر ایمان لے آتے، متخذوہم اولیاء،
مشرکین اور کافروں کو دوست نہ بناتے تو کتنا ان کا فائدہ ہو جاتا، اللہ بھی ناراض نہ ہوتے اور ہمیشہ عذاب میں بھی یہ لوگ نہ رہتے۔ لیکن افسوس کہ ان باتوں کو سننے کے باوجود بھی تھوڑے لوگوں نے تو اثر لیا، تھوڑے لوگوں نے تو نصیحت قبول کی، وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے نافرمان ہی رہے۔ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے اور ذرا اس کو غور سے سنیں۔ اس وقت جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، مسلمانوں کو جو واسطہ تھا، ایک تو عیسائیوں سے واسطہ پڑا، ایک یہودیوں سے واسطہ پڑا اور ایک مشرکین مکہ سے واسطہ پڑا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنے دین دشمن لوگ ہیں، اگر تم غور کرو گے تو مسلمانوں کے ساتھ جتنے دین دشمن لوگ ہیں، ان میں سے سخت ترین مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والے یہودی لوگ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم لوگوں میں سے سخت ترین دشمنی رکھنے والے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی لوگ ہیں۔ ان کے بعد دوسرا نمبر والذین اشرکوا، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن مشرکین مکہ ہیں۔ دو کو دشمن بتلایا، یہودیوں کو پہلے نمبر پر اور مشرکین مکہ کو دوسرے نمبر پر۔ یہودیوں کی دشمنیاں کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، جگہ جگہ قرآن کریم نے ان کو بیان کیا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے، یہودیوں نے حضور علیہ السلام کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ خیبر کے موقع پر کھانے میں، گوشت میں زہر ملا کر کھانا دیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ معاہدے کر کے ہمیشہ خلاف ورزی اور عہد شکنی کرتے تھے۔ ایسا لفظ بولنا جس کے دو ترجمے ہوتے ہوں، ایک صحیح ایک غلط، غلط ترجمہ مراد لینا، جیسے پہلے پارے میں گزر چکا ہے، راعنا حضور علیہ السلام کو کہتے تھے۔ اس کے دو ترجمے ہیں، ایک اچھا کہ آپ ہماری رعایت فرمائیں، ہمارا خیال فرمائیں، ہم بھی بات کو سمجھ جائیں۔ دوسرا ترجمہ غلط معنی ہے اس کا، جس کا معنی ہے بکریوں کے چرواہے، عقل کے کم تھوڑے، وہ یہ معنی مراد لیتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو گالیاں دینا، آپ کے ساتھ مخالفت رکھنا، عین موقع پر خلاف ورزی کرنا، مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا، جنگ کے لیے ان کو لے آنا، جنگ احزاب، جنگ احد، یہ ساری کاروائی یہودیوں کی تھی۔ یہ مشرکین مکہ کو لے آئیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کروانا، حضرت عمر کو ان سے پہلے شہید کروانا، حضرت علی کو شہید کروانا، حضرت حسن کو زہر دلوانا، حضرت حسین کو شہید کروانا، یہ ساری کاروائیاں یہودیوں کی ہیں۔ یہ اس وقت بھی تھیں اور آج تک بھی چل رہی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کو زہر انہوں نے دلوائی تھی، خلافت عثمانیہ انہوں نے ختم کروائی، اور اپنا یہ ہمیشہ یہ یہودیوں کی ایک تاریخ ہے۔ یہ
تاریخ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان پر لعنت ہوئی، یہ خنزیر بنائے گئے، بندر بنائے گئے، اللہ نے ان پر غضب نازل کیا، غصے ہوئے، پتہ نہیں کیا اور کیا یہودیوں کی تاریخ ہے۔ اب بھی کئی ملکوں میں یہ موجود ہیں، ہر ملک میں ان کی تعداد ہے تو تھوڑی سی، لیکن یہ منصوبہ باز، سازشی، ان کا ذہن فتنے باز ہے۔ تیسرا درجہ قرآن کریم نے ذکر کیا، وہ عیسائیوں کا ذکر کیا، فرمایا مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنے والے آپ دیکھیں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں، ہم نصرانی ہیں۔ نصرانی لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، محبت کے ساتھ پیش آئے، اچھے طریقے سے پیش آئے، لیکن ابھی بات مکمل سن لینا۔ حضور علیہ السلام جب مکہ میں تشریف فرما تھے، مسلمانوں پر مکہ میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، بہت پریشانیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو، میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے، کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا، کسی کو کرنے بھی نہیں دیتا، میرا خیال یہ ہے کہ تم وہاں چلے جاؤ۔ 11 صحابہ پہلے حبشہ چلے گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد 70 کے قریب صحابہ اور کچھ خواتین یہ بھی چلی گئیں، جن میں حضرت عثمان اور آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہم یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں سے مکہ المکرمہ سے جدہ سے کشتی ملتی تھی، پھر یہ آگے انہوں نے سفر کیا۔ آج کل حبشہ کو ایتھوپیا کہتے ہیں، یہ جو ملک کا نام ہے ایتھوپیا، یہ وہی حبشہ ہے جہاں کسی زمانہ میں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہاں کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا نجاشی، یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ مسلمان وہاں گئے، کفار مکہ نے پیچھے آدمی بھیجے کہ ان کو ہم مسلمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ نجاشی بادشاہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ان لوگوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے، میں ان سے بھی ان کو بلاؤں گا، پوچھوں گا، پھر تمہارے ساتھ کی بات ہوگی۔ یہ کفار مکہ ہدیے لے گئے تھے، تحفے لے گئے تھے کہ تحفے لے کر مسلمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ اس نے کہا ایسے نہیں ہوگا، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا۔ مسلمان پریشان ہوئے کہ ہمارے تو مخالف آئے ہوئے ہیں، بادشاہ بھی ہمارے مذہب کا نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ان کو متکلم بنایا گیا۔ یہ بادشاہ کی دربار میں گئے، انہوں نے اسلام کا نقشہ کھینچا اور اپنی جہالت کا زمانہ سنایا، اور پھر کہا کہ ہم تو جہالت میں تھے، ہم تمام تر برائیاں کرتے تھے، ہمارے ہی خاندان کے اللہ نے ایک نبی بھیجے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ کہا یہ کہا یہ کہا، وہ اچھی اچھی باتیں ان کو سنائیں۔ بادشاہ سن کر بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا تم رہو میرے ملک میں ہرگز تم میں سے ایک آدمی کو بھی ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ عیسائی تھا، یہ رحم دل تھا، نرمی کے ساتھ پیش آیا، پھر خود بھی کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ تو عیسائی کچھ عرصے تک نرم دل رہے، بڑے دل کے اچھے تھے۔ اس وقت ایک اور سلطنت تھی جس کو روم کہا جاتا تھا، آج کل اس کا نام اٹلی ہے۔ یہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی، یہاں کے بادشاہ کا لقب تھا ہرقل۔ حضور علیہ السلام نے اس کے پاس خط بھیجا تھا، اس نے خط کو پڑھا تھا۔
حوصلہ افزا اور اچھا جواب دیا تھا۔ مسلمان اگرچہ نہیں ہوا، حکومت کی لالچ میں آ گیا تھا، ورنہ اس کا دل تسلیم کر گیا تھا کہ حضور علیہ السلام واقعتاً نبی ہیں۔ جب اس کو خط ملا تھا ہرقل کو، حضرت دہیہ کلبی اس کے پاس خط لے کر گئے تھے، تو اس نے کہا کسی آدمی کو بلاؤ جو عرب سے یہاں آیا ہوا ہو۔ ابو سفیان 30 آدمیوں کے ساتھ وہاں اپنا تجارت کی نیت سے گیا ہوا تھا۔ غزہ شہر جو اب بھی ہے وہاں پر ابو سفیان موجود تھا، اور ہرقل بادشاہ یہ بیت المقدس میں تھا۔ بیت المقدس کا نام، اس شہر کا نام ایلیا ہے، اس جہاں یہ اللہ کا گھر بیت المقدس موجود ہے، ہرقل یہاں آیا ہوا تھا عبادت کے لیے۔ ابو سفیان کو بلایا گیا بمائے 30 آدمیوں کے۔ ہرقل نے خط کو ایک جانب رکھ دیا، ابو سفیان کو بٹھایا، اور اس وقت ابو سفیان حضور علیہ السلام کا مد مقابل تھا اور جنگیں کر رہا تھا۔ 3 جنگیں ہو چکی تھیں، بدر، احد، احزاب۔ اس موقع پر ہرقل نے ابو سفیان سے سوالات کیے، کئی سوالات پوچھے۔ ابو سفیان نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ کافر ہونے کے باوجود ابو سفیان کہتا تھا میں نے کبھی بھی اس موقع پر میں نے جھوٹ نہیں بولا، ساری باتیں میں نے صحیح بتلائیں۔ میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں گا تو کہیں یہ جھوٹ کا راز فاش ہو جائے گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ مکے کا سردار ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس ہرقل نے جب سوالات اور جوابات سن لیے، کہنے لگے وہ نبی برحق ہیں، مجھے موقع ملتا میں ان کے پاس جاتا، ان کے پاؤں کو دھو کر پیتا۔ یہاں تک اس نے کہا ان کے ہاتھ اور پاؤں کو میں چومتا۔ لیکن یہ باتیں تو اس نے کی، لیکن پھر حکومت کی لالچ میں آ گیا، مسلمان نہ ہوا۔ اسی طرح مقوقس ایک اپنا بادشاہ ہے، یہ قبطیوں کا بادشاہ تھا، یہ لوگ بھی عیسائی تھے۔ ان کے پاس مقوقس بادشاہ کے پاس بھی حضور علیہ السلام نے خط بھیجا تھا، دعوتی خط تھا۔ اس نے حوصلہ افزا اور اچھا جواب دیا، مسلمان تو نہیں ہوا لیکن حضور علیہ السلام کے لیے ہدیے اور تحفے وغیرہ بھیجے اور خط کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو ایک خاص عرصے تک اور خاص عیسائی یہ رحم دل تھے اور اسلام کے متعلق ان کا گوشہ نرم تھا۔ قرآن کریم نے انہی عیسائیوں کا ذکر کیا ہے، تمام عیسائیوں کا ذکر نہیں کیا، اور ہر زمانے کے عیسائیوں کا ذکر نہیں کیا۔ تمام مفسرین اور تمام صحابہ کرام آیت کا مطلب یہی بتلاتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ صحابہ میں سے جو بڑے مفسر ہیں قرآن کے وہ حضرت ابن عباس ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا ساتھ بھائی ہیں، ان کا لقب رئیس المفسرین ہے، یہ قرآن کریم کے سب سے اونچے مفسر ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اس آیت سے دھوکہ نہ کھانا کہ ہر زمانے کے عیسائیوں کو ایسے نہ سمجھنا، یہ خاص عیسائی مراد ہیں، حبشہ والے، روم والے اور قبطیوں والے مقوقس بادشاہ، یہ خاص عیسائی مراد ہیں۔ ورنہ حضور علیہ السلام کے زمانہ کے بعد عیسائی مد مقابل ہو گئے تھے، تقریباً 200 سال تک مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی جنگیں رہی ہیں۔ عیسائی ہمیشہ صلیب کو آگے کرتے تھے، جو ان کی صلیب ان کا نشان ہے۔ ہمارے کئی بادشاہوں نے، عباسی حکمران ہوں یا عثمانی حکمران ہوں، یہ سب کے سب عیسائیوں کے ساتھ جنگیں ان کی جاری رہی ہیں۔ قریب زمانہ میں ہمارے ہندوستان پر جن لوگوں نے قبضہ کیا تھا، جن کو ہم انگریز کہتے ہیں، یہ عیسائی تھے۔ یہ اسلام دشمنی میں یہودیوں سے پیچھے نہیں تھے۔
اب افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہ عیسائی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ عراق کو کھنڈر بنا دیا، یہ عیسائی ہیں۔ آج کل شام میں باقاعدہ وہاں کے مسلمانوں کے خلاف منظم طور پر جو کچھ کیا جا رہا ہے پیچھے ہاتھ عیسائیوں کا ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے پیچھے ہاتھ عیسائیوں کا ہے۔ دور نہ جائیے، کشمیر میں بھی جو کچھ ہاتھ جا رہا پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اگر غور کیا جائے آگے انڈیا ہے، پیچھے ہاتھ کا اپنا عیسائیوں کا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آج امریکہ ایک طرف ہو جائے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس نے کبھی اس کو حل ہونے نہیں دینا۔ یہ بہرحال خلاصہ یہ سمجھانا تھا کہ کہیں اس آیت سے دھوکہ نہ لگے کہ ہر زمانے کے عیسائی مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ نہیں، اس زمانہ میں یہودی سازش میں ہیں اور عیسائی دشمنی میں آگے آگے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آگے وجہ بتلائی کہ یہ عیسائی کیوں رحم دل ہیں۔ فرمایا ذالک، یہ بات اس لیے ہے بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، عیسائیوں میں علماء موجود ہیں، وَرُهْبَانًا، اور ایسے لوگ ہیں ان کے پیر بزرگ اور درویش لوگ موجود ہیں عیسائیوں میں جو صحیح عیسائیت پر قائم ہیں۔ ان علماء اور بزرگوں کی وجہ سے عوام کے اوپر اثر ہے، اس لیے وہ تو انجیل کو کچھ نہ کچھ مانتے ہیں، تو قرآن کریم اور قرآن کریم کے ماننے والوں کے متعلق ان کا نرم گوشہ ہے۔ اور جب ان سے علماء چلے گئے، درویش چلے گئے، تو اب عیسائی وہی اپنا ایسے بن گئے، انہوں نے وہی کام کیا جیسے یہودی پہلے کرتے رہے۔ آپ حضرات نے وہ قصہ شاید سنا ہوا ہوگا کہ جب عیسائیوں نے حضور علیہ السلام کے وجود مبارک کو نکالنے کی کوشش کی تھی، شاید اگر نہیں سنا تو سن لیجیے۔ آج کل موجودہ زمانہ میں جس جانب مسجد نبوی میں محراب ہے، اس کے پیچھے ذرا کوئی آدمی غور کرے، وہاں کچھ اپنا ایک سیز ہے، یعنی اتنا ایک سیاہ لکیر بنی ہوئی ہے، سیاہ نشان ہے، اور یہ نشان پیچھے تک جا رہا ہے جہاں پیچھے ہائی کورٹ کی عمارت ہے۔ کسی زمانہ میں یہ 6 7ویں صدی کی بات ہوگی، نور الدین زنگی ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا نیک متقی بادشاہ تھا، اس کا دارالحکومت بغداد تھا، یہ یا دمشق تھا شام میں، یہ وہاں تھا۔ ایک دن خواب میں دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا میرا تحفظ کرو۔ یہ جاگا، پریشان ہوا، اٹھا بادشاہ، نوافل پڑھے، پھر سو گیا۔ خواب کی تعبیر سوچتا رہا، سمجھ نہیں آ رہی۔ 1 2 راتیں اور گزر گئیں، پھر حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میری حفاظت کرو۔ پھر اٹھا، پہلے سے زیادہ پریشان، لیکن تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا کروں میں، کیسے حفاظت کروں؟ آپ علیہ السلام نے کچھ اور بتلایا بھی نہیں۔ کچھ دن اور گزرے، اس نے اپنے خاص جو علماء تھے بڑے بڑے، ان سے مشورہ بھی شروع کیا۔ سب حضرات مراقبہ کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کوئی بات واضح ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کی پھر زیارت ہوئی۔ 2 آدمی آپ علیہ السلام کے آپ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان 2 سے مجھے بچاؤ، اور دونوں کی کیری یعنی سرخ آنکھیں تھیں، فرمایا یہ 2 ہیں۔ اب نور الدین زنگی اٹھا، اس نے کہا اب سونا نہیں، اب سونا بیکار ہے۔ اب اٹھا
خاص آدمی اپنے بلائے، کمانڈر فوج کے خاص آدمی اور خاص علماء بتلائے، بلائے، کچھ خرچ لیا، خرچہ وغیرہ لے کر شاہی خزانے سے رات دن کا سفر کرتے 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 مدینہ طیبہ پہنچا۔ یہاں کے گورنر نے استقبال کیا، لیکن بادشاہ کا چہرہ اداس، کوئی خوشی کے آثار نہیں، نہایت پریشان۔ اس نے مدینہ کے گورنر کو کہا یہاں کے لوگوں کی دعوت کرو، سب کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کی دعوت ہے، کوئی آدمی رہ نہ جائے۔ چنانچہ آگے سب لوگ، وہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے، بادشاہ بنفس نفیس خود کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے ایک ایک آدمی کو، ہر ایک کو دیکھتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا آدمی۔ مدینے کے گورنر کو کہا تمہاری پولیس کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں۔ انہوں نے کہا سب کو حاضر کرو۔ پولیس آ گئی۔ کہا میں نے کہا تھا کوئی آدمی غیر حاضر نہ، کون آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی سب آ گئے، پورا مدینہ آ گئی ہے۔ بادشاہ کا نہیں، ابھی کوئی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی دو آدمی ہیں، وہ حلب شہر ہے، حلب سے آئے ہوئے ہیں، اور بیچارے نیک بزرگ، کسی کی وہ دعوت قبول نہیں کرتے، کسی کے یہاں کھانا نہیں کھاتے، وہ دن رات اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ان کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا جی وہ گئے، انہوں نے کہا جی وہ نہیں آتے، بادشاہ سلامت کوئی بھی بلائے وہ نہیں آتے۔ بادشاہ نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ بادشاہ وہاں پہنچا۔ یہ یعنی جو موجودہ ہائی کورٹ کی عمارت ہے، یہاں پر ایک کمرہ تھا۔ بادشاہ سلامت اس میں داخل ہوئے، نور الدین زنگی داخل ہوئے، دیکھا بعین ہی وہی دو آدمی ہیں۔ بادشاہ نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، مصلے بچھے ہوئے ہیں، جائے نماز ہے، کوئی ایسی علامت اور نشانی بھی نظر نہ آئی جس سے معلوم ہو سکے۔ بادشاہ بہت پریشان، اداس، غم زدہ، جیسے معلوم ہوتا ہے کئی دن وہ سویا بھی نہیں، کئی دن سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ بادشاہ کونے کونے کو دیکھنے لگا، آخر ایک جہاں وہ چٹائی، بہت بڑی چٹائی پڑی تھی، اس کو ہٹایا تو اس کے نیچے پتھر پڑا ہے، یہ چٹائی اس پتھر پر بچھی۔ بادشاہ نے کہا اس پتھر کو ہٹاؤ۔ پتھر کو ہٹایا گیا تو اتنا بڑا خلا جو ہے وہ نظر آیا، سرنگ نظر آئی کہ اپنا مٹی یہاں پر نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ اب وہ خاموش ہو گئے۔ بادشاہ نے فوراً ان دونوں کی خود اپنے ہاتھ سے پٹائی شروع کر دی، اور اپنا افسوس کی وجہ سے بادشاہ کو رونا بھی آیا، اور اس کو پٹائی کی کہا بتاؤ سیدھی یہ کیا بات ہے؟ اب ان کو فوراً، آدمی وہی تھے، شکلیں وہی تھیں، بالکل بادشاہ نے پہچان لیا، فرمایا ان کو قید کرو۔ لوگ اہل مدینہ سفارش کرنے لگے۔ پہلے تو بادشاہ نے کہا سب خاموش ہو جاؤ، میں بعد میں بتلاؤں گا۔ اب وہ سرنگ میں داخل ہوئے، چلتے گئے آگے۔ وہ لوگ رات کو وہاں سے مٹی کھودتے اور نکال کر باہر دور پھینک آتے، اور دن کو مصنوعی عبادت میں لگے ہوئے۔ یہ سیدھی جا کر پھر یوں مڑتی ہے محراب سے اس طرف، پھر آپ یہ یوں جا کر جہاں آپ کا روضہ اقدس ہے وہاں سے پھر یوں ہوتی ہے، اور یہ لوگ وہاں پاؤں مبارک تک پہنچ چکے تھے۔ بادشاہ نے فوراً اس کا انتظام کروایا، اور پھر اس کو مضبوط طریقے سے تو اپنا کھدوائی کروائی، اور جہاں سے پھر پانی نکلا وہاں پر اپنا مضبوط طریقے سے عمارت بنوا دی۔ آج تک وہی عمارت کھڑی ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ عیسائی تھے۔ اس طرح کے واقعات اور بھی ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں یہ ہوا، کوئی وہاں جو گورنر تھا وہ کوئی رشوت لینے والا آدمی تھا۔ گورنر آیا اور مسجد نبوی کے محافظ کو کہا آج رات انہیں دروازے بند نہیں کرنے، کچھ لوگ آئیں گے، جو کچھ کریں تو ان کو نہیں روکنا۔ اب وہ آدمی ملازم تھا، وہ کیا کرتا؟ وہ اور تو کچھ نہ کر سکا۔ وہ کہنے لگا ہے کوئی خطرے کی بات، وہ مصلے پر گر گیا،
سجدے میں روتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہا، حتیٰ کہ کچھ رات کا حصہ گزرا، کچھ لوگ آئے۔ اس وقت جو زمانہ تھا یہ کسیاں جیکو کہی آپ آدھے ہیں اے دے بہولے کو رمبے شمبے سارے چاہتے ہوئے دے مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ اب یہ آدمی انتہائی پریشان ہوا اور سجدے میں گر گیا، اے اللہ اب تو ہی خود انتظام کر، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ آدھا سفر کر چکے، جہاں آج کل محراب ہے یہاں تک جب یہ لوگ پہنچے زمین پھٹ گئی، یہ جتنے آدمی تھے اس کے اندر دھنس گئے، ایک آدمی کا اتنا سا کپڑا اوپر رہ گیا، تھوڑا سا۔ اس آدمی نے روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا، نوافل پڑھے، رات گزر گئی، صبح کو بادشاہ نے پتہ کروایا بھی وہ آدمی واپس نہیں آئے، اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا عجیب واقعہ ہو گیا، وہ آدمی یہاں ہے۔ اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا اس جگہ ہے۔ اس آدمی نے، گورنر نے بھی توبہ کی، اس نے کہا یہاں دھنسا دیے گئے، یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کو نکالنا چاہتے تھے، یہ جو ہمیشہ دشمن ہے یہ وہی تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک خاص زمانے تک عیسائی ایسے رہے ہیں، ہر زمانے میں عیسائی ایسے نہیں، آج کے دور میں وہ دشمنی میں بہت آگے ہیں۔ آگے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اس لیے کہ یہ عیسائی ایسے لوگ ہیں کہ ان میں تکبر کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ اس وقت کی بات تھی، اب جتنا تکبر عیسائیوں میں ہے اور متکبرانہ باتیں ان کے سربراہان مملکت کرتے ہیں، جو بائیڈن ہو یا اس سے پہلے بش ہو یا اس سے پہلے جو اور گزرے ہیں، اپنا سب کی باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں، کسی سے مخفی نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ اپنا 6واں پارہ مکمل ہو گیا، آگے 7واں پارہ شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما لے، ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما، ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، ہماری تمام پریشانیاں دور فرما، ہمارے تمام مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کے ایمان، اعمال، گھر بار، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے رزق کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حضور علیہ السلام نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں عطا فرما، جن فتنوں سے پناہ مانگی ہے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا